الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ سب کی سب قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دی گئی اور دوزخ میں پہنچا دی گئیں اور دنیا میں اللہ کے سوا انہیں کوئی مددگار نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نوح کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ احباب کو سنایا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ تھے اور وہ کون سی قومیں تھیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کے غضب اور اس کے قہر کی وجہ سے ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا گیا اور اس دنیا میں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور اپنی بربادی کے بعد وہ جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ اور ان قوموں کے تذکرے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہیں ہمارے اندر بھی تو ان قوموں جیسا کوئی جرم تو نہیں ہے کہ جس کو ہم کر رہے ہوں اور بڑے بے پرواہ ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہوں، کہیں اچانک اللہ کی پکڑ انفرادی یا اجتماعی نہ آ جائے۔ اور پھر ان لوگوں کا رویہ جانیں
جن پر اللہ کا انعام ہوا اور کس وجہ سے ہوا، پھر ہم ان اداؤں کو، ان اعمال کو اپنائیں اور کریں تاکہ ہم پر بھی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے کرم بھی ہم پر ہوں۔ تو قرآن مجید کی پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہے، جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکی زندگی کے آغاز میں اور ایک بار مدینے میں، یہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی۔ پہلے اقرا بسم ربک الذی، یہ سورہ علق کا ایک ٹکڑا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ ابتدائی وحی ہے، لیکن یہ ٹکڑے تھے، آیات چند آیات تھی، کوئی مکمل سورت نہیں تھی۔ تو سورہ فاتحہ سب سے پہلی مکے میں اترنے والی مکمل سورت ہے، جس کی 7 آیات ہیں، اور اس کو اتارا گیا نماز میں پڑھنے کے لیے۔ نماز ابتدا سے ہی فرض تھی۔ نماز پنجگانہ معراج کے بعد معراج کی رات فرض ہوئی ہے، نماز پنجگانہ، 5 نمازیں، لیکن صبح و شام کی 2 نمازیں 2 رکعت، یہ ابتدا سے ہی فرض تھی، اور ابتدا سے ہی اس نماز میں پڑھنے کے لیے اللہ نے مکمل سورہ فاتحہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی۔ اور اس کے پڑھنے کا اور اس کو ابتدا میں اتارنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ ابتدا سے ہی لوگ اللہ سے کہنا شروع کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرے انعام ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب۔ تو اس لیے ان لوگوں کی راہ سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو ہر تدبیر کرنی چاہیے۔ نوع انسانی کا آغاز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ وہ زمین پر اترے اور اکیلے حضرت حوا کو کہیں اور اتار دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں اور اتار دیا۔ آخر کار مشیت خدا بندی کہ عرفات کے مقام میں انہیں ملا دیا گیا۔ عرفات عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پہچان۔ ہم کہتے نہیں تعارف، معرفت، عرفان، پہچاننا۔ تو عرفات کا نام اسی لیے عرفات ہے کہ یہاں ہماری ماں اور باپ ملے تھے، ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا تھا، اس لیے اس کا نام عرفات ہے۔ اور پھر اللہ نے ان سے نسل انسانی کا آغاز کیا، اور آدم علیہ السلام اس دنیا میں 1000 برس تک زندہ رہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ 936 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی، یا 1000، اور ان سے اللہ نے ان نسلیں 1000 سال میں کتنے انسان بن گئے، کتنے اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ البتہ ایک تہذیب وجود پا چکی تھی، آدم کی نسل سے ایک تہذیب بن چکی تھی، ایک علاقے آباد ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی، ان میں سے پہلا نبی آدم ثانی جسے کہتے ہیں، رسول بنا کر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 10 واسطے ہیں، 10 واسطوں سے جا کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس جو آدم کے بیٹے ہیں، وہاں جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر 100 سال کا ہو تو 10 واسطوں سے 1000 سال بن جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور ان کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا۔
عراق میں دو بڑے مشہور دریا ہیں، ایک کا نام دجلہ اور ایک کا نام فرات۔ فرات کا نام آپ کربلا کے حوالے سے بڑا سنتے ہیں، دریائے فرات۔ یہ دو دریا ہیں عراق کے اندر، دجلہ و فرات۔ اس کے دو آبا میں، درمیان میں دو پانی گرد ہوں، بیچ میں کوئی چیز ہو تو اس کو دو آبا کہتے ہیں۔ تو اس کے بیچ کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ قوم اتنی جلدی بگڑ چکی تھی، اتنی جلدی بگڑ چکی تھی کہ انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کرتی تھی، اور ان میں بڑے اور چھوٹے کا بڑا فرق پڑ چکا تھا۔ یعنی مالدار طاقتور طبقہ چھوٹے طبقے پہ ظلم کرتا تھا اور زیادتی کرتا تھا۔ ایک تو یہ اللہ نے ان کو اسباب بڑے عطا کیے تھے، اور دوسری طرف یہ بتوں کے پجاری ہو چکے تھے، اور جب بھی کسی قوم میں شرک عروج پر پہنچتا ہے تو غیرت حق جوش میں آ کر نبی کو وہاں مبعوث فرماتی ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے 900 سال تک، 950 سال تک اس قوم کو بڑا سمجھایا اور بجھایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی طرف آ جاؤ، ان بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بیچارے بے بس اور بے کس ہیں، اختیار کل میرے اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، تم واپس چلے آؤ۔ لیکن اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارا، مارتے بھی اور مذاق بھی اڑاتے، استہزاء نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور کہتے ہیں نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کر ہم مار دیں۔ اور اپنی قوم سے کیا کہتے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ نہ بھائی نوح کی بات پہ کان نہ دھرنا، جو تمہارے معبود یعوق، نصر، ود اور سوا ہے، ان کا دم بھرو، ان کی بندگی کرو، انہی کے آستانوں کا طواف کرو، انہی کے سامنے نظر و نیاز رکھو، انہی سے منتیں مانگو، یہی ہمارے خدا ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں۔ اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں یہی بات کہتے، اور اس مقابلے میں ایک بہت عرصہ گزر گیا، 900 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اب نبی، اللہ کے نبی اکتا گئے اس قوم سے، اور دعا کرنے لگے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ یا اللہ میں نے دن رات ان کو پکارا، اور انہیں میں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن ان کا تکبر اتنا تھا کہ انہوں نے میری بات پہ کان ہی نہیں رکھا۔ اے اللہ اب تو ایسے کر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ یہ بد دعا ہے نبی کی کہ آپ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر۔ پیغمبر کی یہ دعا، بد دعا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ 900 سال کے بعد یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور انہیں بار بار کہتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، آسمان سے بارشیں بھی اترے گی، تمہاری کھیتی باڑی بھی بڑی ہوگی، تمہیں مال بھی بڑا ملے گا، تمہیں اللہ باغات سے بھی نوازے گا۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا امام صاحب میرے گناہ بڑے ہیں کیا کروں؟ فرمانے لگے بھی اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ پھر ایک اور آدمی آ گیا کہنے لگا یا حضرت میں بے اولاد ہوں میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمانے لگے اللہ سے بخشش مانگا کر۔ پھر ایک اور آدمی آ گیا ایک ہی مجلس میں کہنے لگا یا حضرت قحط سالی ہے بارش نہیں ہوتی دعا کرو کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو وہ فرمانے لگے بھئی اللہ سے بخشش مانگ۔ ان کا ایک شاگرد اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا یا حضرت 3 آدمیوں نے آ کر اپنی الگ الگ حاجت بیان کی ہے۔ ایک نے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا، ایک نے بیٹا مانگا اور ایک نے بارش کے لیے تقاضا کیا۔ ان کے تقاضے جدا جدا تھے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی علاج بتایا کہ بھئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ فرمانے لگے تو نے نوح علیہ السلام کا جملہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، کہ وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اللہ سے بخشش مانگو اللہ تم پر موسلا دار بارش نازل فرمائے۔ یاد رکھو جب بھی بارش رکے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو، موسم سخت ہو جائے جیسے آج ہے اور بارش نہ برسے، اس وقت ایک ہی علاج ہے کہ قوم اجتماعی اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ قوم اجتماعی طور پر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سمجھو کہ اس وقت خدا ناراض ہے، اللہ اپنے بندوں پر ناراض ہے جب بارش کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ خلافت تھا اور بارش رک گئی، لوگ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، اے خلیفۃ المسلمین جانور پیاس سے مر رہے ہیں، انسان پیاس سے مر رہے ہیں، چلے جا کر نماز استسقاء پڑھے۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی دعا کرتے ہیں، باہر جا کر کھلے آسمان تلے حضرت عمر نے صحابہ کو ساتھ لیا اور باہر جا کر بس اتنے ہاتھ اٹھائے، نماز استسقاء نہیں پڑھی، اتنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، کہہ کر واپس چلے گئے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ نے نماز استسقاء نہیں پڑھی، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی۔ فرمانے لگے میں نے ایک جملہ کہہ کر اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے اور میں نے اس دروازے پہ دستک دی ہے جہاں سے بارش اترتی ہے۔ یعنی بخشش مانگنا یہ وہ دستک ہے جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور یاد رہے جس زبان سے استغفار نہیں نکلتا، جس زبان جو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہے کہ جو سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے خدا سے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتا۔ آج میں بھی آپ بھی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جب بھی اللہ کی پکڑ کسی بھی صورت میں آتی ہے، بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی ہے، تو کتنے لوگ ہیں
جو اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو ساتھ لیتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، تم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق اتارے گا۔ بے موسم بارش، بے موسم گرمی اور موسموں کا اتنا تغیر، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، اس بات پر قرآن گواہ ہے۔ اور نبی کی حالت یہ ہو گئی، رب انی مغلوبن فانتصر، کہ نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں کمزور ہوں، قوم طاقتور ہے، میری مدد فرما۔ اب اللہ کی مدد کے دروازے کھلنے لگے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آسمان نے اپنے منہ کھول دیا، زمین نے اپنے منہ کھول دیے، اور پانی اتنا پانی، عراق پہاڑوں کا علاقہ ہے، اور اللہ نے حکم دیا نوح میرے سامنے کشتی کو بناؤ۔ کشتی بنائی، بڑی لمبی، اور جہاز بنایا۔ بعد میں تو لکھا ہے کہ 200 ہاتھ لمبی تھی، اور 200 ہاتھ بھی اس زمانے کے، جب آدمیوں کے قد بڑے ہوتے تھے، اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نوح، اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو اور جوڑا جوڑا اس میں بٹھا دو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور قوم مذاق کرتی کہ دیکھو معاذ اللہ یہ شخص خشکی پہ چلانے کے لیے کشتی بنا رہا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ اللہ کا غضب بھڑکنے والا ہے، اللہ کی پکڑ اترنے والی ہے۔ جب زمین سے آسمان سے پانی برسا 40 دن تک پانی برسا آسمان سے، اور پہاڑوں کے برابر ہو گیا، اور جب کشتی چلی تو ان کا بیٹا کنان وہ ڈوب رہا تھا ساتھ ساتھ۔ دعا کرنے لگے یا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے، اس کو میرے ساتھ سوار کر دے۔ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان کوئی فکر کی بات نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر بھی ڈوب گیا، اور اللہ نے فرمایا میرے نوح اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا کام کوئی اچھا نہیں تھا۔ اے نبی چاہے تیرا بھی بیٹا ہے جس کے اعمال اچھے نہ ہو، ہم اسے غرق ضرور کر دیں گے۔ کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، کوئی رشتہ قائم ہونے والا نہیں ہے، ایسے خدا کے سامنے کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن آواز دی یا عباس بن عبد المطلب، یا عباس بن عبد المطلب، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے عباس نبی کے چچا، اے صفیہ نبی کی پھپھی، اے فاطمہ نبی کی بیٹی، اگر قیامت کے دن تمہارا معاملہ مشکل ہو گیا تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، اچھے اعمال ہی کل پناہ دیں گے۔ اور پھر کشتی پہ چلے تو مورخین لکھتے ہیں کہ 1 سال تک کشتی حضرت نوح کی پانی کے اوپر رہی، 1 سال تک۔
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر کوئی ان میں نہ بچا، اور وہ لوگ جو کشتی کے اندر تھے وہ بچے۔ قرآن آگے ایک جملہ کہتا ہے حضرت نوح کی قوم کی بربادی کے بعد، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا ہے۔ اور گناہ سب سے بڑا ان کا کیا تھا کہ نبی کو مذاق کرتے تھے۔ میں 2-3 جملے پہلے سورہ مدثر کا ایک مکالمہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ دوزخ میں لوگ پڑے ہوں گے اور اہل جنت ان سے پوچھیں گے بھی تم یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے 2 بتائے تھے کہ ایک لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ایک ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کا ترجمہ یہاں کرتا ہوں۔ تیسرا ہمارا جرم یہ تھا کہ اگر کوئی سچی بات کرتا نا، سچی بات، اور اس کی بات کو لوگ مذاق کرتے تو ہم بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اگر آپ معاشرے میں کسی آدمی کو خیر پر دیکھیں، خیر کی بات کرتے دیکھیں، اسے کبھی مذاق نہ کریں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اگر تم خیر کر نہیں سکتے، خیر کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم نیکی کا آخری درجہ یہ ہے کہ خیر کے علمداروں کو، خیر کے علمبرداروں کو مذاق تو نہ کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج معاشرے میں لوگ اپنا علم دکھانے کے لیے، اپنا شعور دکھانے کے لیے دیندار طبقے کے خلاف زبانیں کھولتے اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس نمازی کو، جانتا ہوں اس تبلیغی جماعت کے بندے کو، جانتا ہوں اس مبلغ کو۔ اور بھائی اللہ کے بندے وہ خیر کی بات کر رہے ہیں سارے، اگر تم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کی بات نہیں مان سکتے، تو کم از کم انہیں مذاق تو نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور پہلی قومیں اپنے اس جرم کی وجہ سے پکڑی گئی۔ اور یہ تذکرہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے اللہ نے قوم عاد کو اٹھایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کا علاقہ یمن کا علاقہ تھا۔ یہ یمن میں آباد تھے، اور ان کی بہت بڑی تہذیب تھی، بڑے طاقتور اور مالدار لوگ تھے، اور یہ پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے اور بڑی بڑی یادگار کے طور پہ عمارتیں کھڑی کر دیتے، اور اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات قائم کرتے، اور ان کے سامنے غریبوں کو جھونپڑیاں بھی نصیب نہ ہوتی، اور غریب لوگ ان کے محلات کو دیکھ کر ترستے، اور ان کی یادگار عمارتیں جیسے مغلوں نے بر صغیر میں بنائی، شاہی قلعہ دیکھ لو، مقبرہ شاہ جہان دیکھ لو، اور تاج محل آگرہ دیکھ لو، یہ بڑی بڑی عمارتیں مغلوں نے کھڑی کی جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، یادگار کے طور پر لوگ جانے کہ مغل بادشاہ تھے، اور مغل بادشاہوں کی بادشاہت کی عکاسی کریں، کوئی مطلب نہیں تھا ان کا، ان عمارتوں کا۔ اسی طرح قوم عاد نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑی بڑی خوابگاہیں بنائیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی سیرگاہیں بنائیں، اور کوئی اچھا کام نہ کیا۔ یہ بڑا مالدار طبقہ ان کا، جاگیردار طبقہ ان کی حرکت یہ تھی، اور عبادت بھی کرتے بتوں کی، اور معاشرے میں ظلم کرتے کمزوروں پر، ان کا جینا دوبر کر دیتے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی نوح کی طرح سمجھایا قوم کو، قوم سمجھنے کی طرف نہ آئے، اور ہود علیہ السلام نے کہا بھئی
اتنی بڑے محلات کیوں بناتے ہو یادگار کے طور پر، اور دوسری طرف بیماروں کے لیے دوائی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور غریبوں کے لیے سر چھپانے کے لیے جھونپڑیاں بھی نہیں ہیں. یعنی معاشرے میں طبقاتی ماحول اتنا بن چکا تھا. آج آپ دیکھیں جو مالدار لوگ، بڑے بڑے جاگیردار لوگ ہیں، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اتنا پسا ہوا ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور غریب آدمی کا بچہ سکول نہیں جا سکتا، اپنی کتابیں نہیں خرید سکتا، اپنا لباس نہیں لے سکتا، اپنا جوتا نہیں لے سکتا. کوئی مشکل پڑ جائے تو اپنی جائز ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف ہزاروں ایکڑ کے مالک زمیندار ہیں، فیکٹریوں کے مالک تاجر ہیں، اور چاروں طرف دولت کی ریل پیل ہے، اور غریب آدمی کا حال آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں. اس لیے مالدار طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ ہم پہ بھی آ سکتی ہے. اور قوم اسی طرح رہی. ہود علیہ السلام کی ایک بات نہیں سنی، عمارت پہ عمارت، عمارت پہ عمارت، محلات ہی محلات اتنے بنا دیے، اور بغیر کسی وجہ کے دولت مند طبقے نے اپنا پیسہ مٹی میں لگا دیا. آخرکار ان پہ عذاب کیا آیا؟ پتہ کیا عذاب آیا؟ قرآن مجید کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. 7 راتیں اور 8 دن ہم نے ان پہ تیز و تند ہوا چلائی، اور احادیث میں موجود ہے ہوا اتنی تیز تھی کہ ایک بندہ اس کو اٹھا کر پہاڑوں میں مار دیتی. اور یہ اتنے قد داور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ان کے قد کے متعلق قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے بڑی بڑی کھجوریں گری پڑی، اتنے لمبے جوان اور اتنے طاقتور. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، بڑے طاقتور، بڑے لمبے قد کے اور بڑے مضبوط جسموں کے لوگ تھے. ہوا نے اٹھا کر پہاڑوں میں مار کے تباہ کر دیا. اور قرآن کہتا ہے هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْضًا. اے میرے حبیب جاؤ ان کی بستیوں کی طرف دیکھو، کیا کسی کی بھنک بھی کان میں پڑتی ہے؟ کیا ان میں کوئی باقی رہا؟ کیا ان کی تہذیب باقی رہی؟ ان کے محلات ٹوٹ گئے، ان کی محرابیں جھک گئیں، ان کی خوابگاہیں ویران ہو گئیں، ان کی حویلیاں برباد ہو گئیں، ان کے مال مویشی مار دیے گئے، اور ان کے بیوی بچوں کو اٹھا کر ہم نے پہاڑوں میں دے کے مار دیا. ان کا گناہ کیا تھا کہ مالدار طبقہ اپنا مال غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، اور طاقتور طبقہ کمزوروں پہ ظلم کرتا تھا، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری اور پیغمبر کو مذاق کرتے تھے. اب ہم دیکھیں ان میں سے کوئی جرم ہمارے اندر تو نہیں ہے، کوئی غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے اللہ سے معافی مانگے، اپنے اللہ سے معافی مانگے.
یہ 7 قومیں ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور میں نے 2 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔